سومناتھ کا مندر اتنا بڑا مندر تھا کہ بڑے بڑے ہندو اس کے لیے اپنی جاگیریں وقف کیا کرتے تھے، اپنی بچیوں کو اس مندر کی خدمت کے لیے وقف کیا کرتے تھے، کہ جو ساری عمر کمواریاں رہا کرتی تھیں، جنہیں دیو داسنی کہا جاتا تھا، 2000 برہمن وہ ہر وقت اس مندر کے اندر پوجا پاٹ کیا کرتے تھے۔ 500 ناچنے گانے والی عورتیں وہ یہاں کی ملازمائیں تھیں۔ 300 سے زائد قوال وہ اس مندر کے اندر مجتمع ہوا کرتے تھے۔ 56 ستونوں کے اوپر مشتمل یہ عمارت اپنے اندر ایک عجب خصوصیت لیے ہوئے تھی کہ اس اتنی بڑی 56 ستونوں پہ مشتمل عمارت کے اندر کوئی بھی مصنوعی روشنی کا انتظام نہیں تھا، سورج کی روشنی کے آنے کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا، بلکہ یہاں اس مندر کے اندر جڑی ہوئی کندیلوں کے اندر کچھ ایسے ہیرے اور جواہرات کو لگایا گیا تھا کہ جو اس پورے کے پورے مندر کو وہ روشن کیا کرتے تھے، اور پورے کا پورا مندر وہ ان ہیروں کی وجہ سے جگمگا اٹھتا تھا۔ اور بت شکن جب سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ وہ یہاں تک پہنچے، سومناتھ کے اندر اس مندر کے اندر داخل ہوئے، تو انہوں نے چھوٹے موٹے جو سونے چاندی کے بنے ہوئے بت تھے ان کو توڑا، اور کرتے کرتے سب سے بڑے بت کے سامنے آ کے جب یہ ٹھہرے تو وہاں کے بڑے بڑے ہندوؤں نے ایک پیشکش کی، سلطان سے کہا کہ آپ اس بت کو نہ توڑیں، بلکہ آپ اس کے عوض میں منہ مانگی قیمت ہم سے لے لیں۔ یہ بت اتنا بڑا تھا کہ جو 6 فٹ زمین کے اندر اور 9 فٹ زمین سے باہر تھا، 15 فٹ کے اوپر مشتمل یہ بت یہ اپنی مثال رکھتا تھا کہ اس کے اندر اس قدر خوبصورتی کے ساتھ اس کو گڑا گیا تھا۔ اب جب اس بت کے بچانے والوں نے اس بات کی پیشکش کی کہ آپ اسے نہ توڑیں، ہم آپ کو منہ مانگی قیمت دیتے ہیں، تو سلطان کے ساتھ موجود کچھ دیسی لبرل دانشوروں نے کہا کہ جناب آپ بت کو نہ توڑیں، ان سے منہ مانگی قیمت لیں، اسے مسلمانوں میں تقسیم کریں، اس سے مسلمانوں کا فائدہ ہوگا۔ تو سلطان محمود رحمہ اللہ نے عجب بات فرمایا کہ میں اپنا نام کبھی بھی بت فروشوں کے ساتھ نہیں لکھنا چاہتا، میں بت فروش نہیں ہوں، میں بت شکن ہوں، اور غیرت ایمانی توحید کی غیرت نے ان کو ابارا۔ آگے بڑھے، اتنی بڑی پیشکش کے باوجود سامنے رکھے ہوئے گرز کو پکڑا اور اس بت کے سر پر جو مارا تو اس کا سر الگ ہوا، حکم دیا کہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ جب ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، اس بت کے اندر سے اس قدر ہیرے جواہرات اور قیمتی موتی نکلے کہ ان ہندوؤں کی پیشکش سے وہ کئی ہزار گنا زیادہ قیمتی تھے۔ اور یہ وہی ہستی تھے کہ جب 1974 کے اندر ظاہر شاہ کے زمانے میں ہندوستان میں زلزلہ آیا تو اس وقت جہاں زلزلے نے اپنے بہت سے آثار دکھائے تو ان کی قبر بھی پھٹی۔ اب ان کو جو قبر سے باہر نکالا گیا، 1000 سال کے بعد اس بت شکن، اس اللہ کے غازی، اس اللہ کے دلاور سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ کا کفن بالکل یوں صاف ستھرا بے داغ تھا کہ یوں لگتا تھا جیسے ابھی دفن کیا گیا ہو۔ جب ان کے کفن کی گرہ کو کھولا گیا، ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا تھا، کسی نے اس ہاتھ پہ جو ہاتھ رکھا تو یوں نرم و نازک اور ملائم ہاتھ تھا کہ جیسے بالکل ابھی یہ دنیا سے گئے ہوں۔ جی ہاں، جو ملک و ملت کی، جو دین کی، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کی خدمتیں کرنے والے ہوں تو یوں اللہ دنیا اور آخرت میں بھی ان کو عزتیں عطا فرماتے ہیں۔